بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کے ثمرے میں، اور جو میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے بٹھا دیا ہے. اللہ پاک ہمارا مل کر قرآن کریم کو پڑھنا، سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، قرآن مجید نے ہر ایک بات کو بیان کیا ہے، ہر ایک بات کو. کتاب مبین ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے. جتنے سوالات ہمارے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، اللہ اس کے جواب دیتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے چونکہ ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے. ہمارا جو نظام ہے دنیا کا وہ عجیب و غریب ہے.
مسلمان تو ہیں ہم، اور سب سے زیادہ جس چیز میں ہم کمزور ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اول تو بہت کم لوگوں کو پڑھنا آتا ہے، پھر وہ پڑھتے بھی ایسے ہیں جیسے ڈھاکے بنگالے کے لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب ڈھاکے بنگالی مراد نہیں کہ وہ نعوذ باللہ بنگالی بہت اچھے قاری بھی ہیں، وہ ہماری ایک زبان بنی ہوئی ہے کہ ادھر سے پکڑ لیا ماموں کانجنے پہنچ گئے، کمالیہ پہنچ گئے، مطلب اس قسم کی وہ عجیب و غریب تلاوتیں ہیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو صحیح سے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، میرے کلام کو پڑھنا ہو تو ترتیل سے پڑھو تاکہ لفظ بھی تمہارے اوپر خوش ہو جائیں کہ کس منہ سے ہم ادا ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، سرکار نے فرمایا کہ قرآن کو ان آوازوں میں پڑھو جن آوازوں میں یہ عرب میں اترا ہے، باقی طرزیں جو ہم لگاتے ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں کہا ہے، آگے ہماری مرضی ہے، چونکہ ہم مرضی ہے تو مالک ہیں ہی نا، کس نے ہم سے پوچھنا ہے؟ جو پوچھے گا اس کو فتویٰ لگا دیں گے، اللہ خیر چلا، دو لفظی بات ہے یہ۔ تو یہ قرآن پڑھو، اس میں ہر سوال کا جواب ہے۔ آج بھی 3-4 جواب اللہ نے ایسے دیے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثلاً ہمارے جو بچے ہیں نا، مطلب جو باہر جانے کے لیے نکلتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ملازمت کی تلاش میں نکلتے ہیں، یا وہ ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تو وہ ان کو یہ سمندروں میں گھماتے گھماتے کبھی کسی ساحل پہ اتار دیا، کبھی کسی ساحل اتار، کچھ کوسٹ گارڈ کی گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں بیچارے، کوئی ٹریلروں میں ان کی موتیں واقع ہو جاتی ہیں، کچھ جنگلوں بھی ہمارے میں گم ہو جاتے ہیں۔ پیچھے ماں باپ انتظار میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا بچہ کہاں گیا، لیکن بچہ تو چلا گیا، تو پھر اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کون کرتا ہوگا؟ بھئی ماں باپ تو اس وقت کرے گا نا جب اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں ہے، وہ تو انتظار میں ہیں، امید میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر دعائے مغفرت کون کرے گا ان کے لیے؟ چونکہ فوت ہو جانے کے بعد مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور جو ہم سے پہلے آئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، یہ ڈیوٹی ہماری۔ تو اللہ کریم نے ان آیتوں میں جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا تعلق تھوڑا سا ہوتا ہے، تھوڑا سا نا، 50-60 سال کا، تو بچہ پیدا ہوا 25 سال کی عمر میں، تو جب بندہ 75-70 پہنچتا ہے تو بچہ 30-40 سال کا جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد ختم، وہی اس کا وقت ہے صاحب۔ جب مر جاتا ہے بیچارہ تو اس کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، ہر چیز اتار لیتے ہیں، اکیلا اس کو جا کے اس میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی جب بندہ فوت ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اب بندہ تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے نہیں، چونکہ ہمارے تعلق عارضی ہوتا ہے، پھر ہمیں کاریگر لوگ مل جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنا، گناہ ہوتا ہے، بندہ مر گیا، ختم قصہ۔ میرا ایک دوست تھا یہاں اسی میرے لانگ آئیلینڈ میں، نیو یارک کی بات کر رہا ہوں، حج کیا تھا میرے ساتھ، اس نے، اس کا والد فوت ہو گیا، تو میں اس کے گھر چلا گیا، دوست ہونے کے ناطے، حاجی صاحب ہونے کے ناطے، تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم بڑا افسوس ہوا، تمہارا والد فوت ہو گیا، فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ خیر ہاتھوں سے اٹھا دیے، فاتحہ پڑھ لی۔ جب میں آنے لگا تو مجھے کہتا کہ مفتی صاحب ایک بات کروں، میں کہ ارشاد فرمائیں۔ کہنے لگا پلیز کسی کو بتانا نہیں ہے۔ میں کہ کیوں؟ کہتا یہ لوگ منہ اٹھا کے فاتحہ پڑھنے چلے آتے ہیں۔ میں اس کا منہ دیکھ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا ہے وہ، کتنے ہوشیار ہیں ہم لوگ۔ ایک جگہ میں اور میری بیگم گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو ہاتھ اٹھا کے دعا ہی نہیں کرتے۔ اچھا جی مت کرو بھائی۔
تو ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ جان کیسے چھوٹے ہماری. اللہ فرماتا ہے چونکہ تمہارا تعلق عارضی ہے نا، اس لیے تم کام ہی ایسا کرتے ہو ہیں جس کا تعلق نہیں ہے تمہارا بندے سے. ہے تو تھوڑا تعلق ہے، لیکن چونکہ وہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے پیدا کیا تھا اور میں نے اس پہ وقت لگایا تھا، میں نے احسن تقویم بنایا تھا، میں نے انسان کو ہر شے پر فضیلت عطا کی تھی، تو بندہ تو میرا ہے نا. تو مجھ سے تو پوچھو بھئی اللہ تو کیا کرتا ہے نا سوال بنتا. پھر ہمارے تعلق تو عارضی ہیں، یا میں کاریگر ٹکر جائے گا کوئی نہ کوئی، کہہ جائے گا ضرورت ہی کوئی نہیں دعا کرنے کی، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے مر گیا وہ جو کر گیا. لیس للانسان الا ما سعی، اس آیت کا ترجمہ ہی الٹا لگا دیا انہوں نے. او بھائی دھیان سے سن اللہ کا قرآن. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی مومن بندہ فوت ہوتا ہے نا، جہاں کہیں فوت ہو جائے، سمندروں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، کہیں بھی فوت ہو جائے، مومن ہو، کلمے کی دولت اس کے پاس ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ڈیوٹی لگائی ہے نا، وہ ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ فرشتے جنہوں نے میرا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور وہ 8 فرشتے ہیں، 8 جنہوں نے عرش اٹھایا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، طوافین کہتے ہیں ان کو، طوافین، طواف کرنے والے، عرش اٹھانے والے، طواف کرنے والے، طوافین، پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے. ان تمام کو کروبی کہا جاتا ہے. کروبی یہ ان کا نام ہے. اور وہ جو طواف کرتے ہیں نا اللہ کا، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. تسبیح کون سی پڑھتے ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. یہ سوالوں کے جواب بھی ہیں اس میں. آپ کو بڑے بڑے کاریگر ملیں گے. ہماری مسجد میں کہا گیا تھا رمضان میں، کہتا مفتی صاحب یہ سبحان ذی الملک والملکوت کیوں پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی اس میں کوئی الجھن ہے تمہیں؟ آپ سن لو. یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ تسبیح ہے وہ جو طوافین پڑھتے ہیں. کیوں جی؟ آئی سمجھ شریف میں؟ اگر ان سے پوچھو نا کاریگروں سے تو وہ کہیں گے جی ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ہم کیا کر سکتے ہیں تمہاری سمجھ کو؟ ہم تو صحابہ کرام سے جو چیزیں منقول ہیں اور جن کو مفسرین نے لکھا ہے، سند کے ساتھ لکھا ہے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی تسبیح کیا ہے. اللہ کہتا ہے یسبحون، تسبیح پڑھتے ہیں میری، بحمد ربہم، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے. کون سی تسبیح ہے؟ یہ ہے، اس کو تسبیح الملائکہ بھی کہتے ہیں، جو ہم رمضان شریف میں پڑھتے ہیں. آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی، اور ویسے بھی یاد ہوتی ہے مسلمانوں کو یہ عام طور پر. بے شک ہم سال کے بعد جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام صاحب شروع کرتے ہیں ہمیں یاد ہو جاتی ہے. تو یہ سبحان ذی الملک والملکوت جو ہے، یہ جو ہم تراویحوں میں تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ان فرشتوں کی تسبیح ہے جو طوافین کہلاتے ہیں. اچھا جی، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ان کا پکا ایمان ہے اس بات پر کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اعلیٰ ہے. فرشتوں کا ایمان ہے، اعلیٰ کام کر رہے ہیں، کہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. اور اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں رک جاؤ، اور اب میرے مومن بندے جو فوت ہو گئے، جن کا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے دعائے استغفار کر دو. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے دعائے استغفار کر دو، مغفرت کی دعا کر دو. جو میرے بندے مومن فوت ہو گئے، اگر آپ اور میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو کیا خیال ہے؟
ہم اعلیٰ ہیں ان فرشتوں سے جو اللہ کے عرش کے ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں. اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگائی ہے مقرر فرشتوں کی. تو بھائی سن، یعنی مومن ہماری دعا کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے دعا مغفرت کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ کہتے کیا ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے مالک ملک، اے رب ہمارے، تیری رحمت کا دائرہ، تیرے علم کا دائرہ تمام احاطے میں ہے، تمام گھیرے میں ہے، کوئی باہر نہیں ہے، نہ تیری رحمت سے باہر ہے نہ تیرے علم سے باہر ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں مالک کو، خدمت کی، مالک تیری تو شان ہی بڑی ہے. تسبیح دیکھو، یہ تعریف ہے، تیری شان بڑی ہے کہ ہر شے تیرے احاطے میں ہے، تیرے وسعت علم میں ہے، تیری وسعت رحمت میں ہے. اور پھر فرمایا اگلی بات، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یا اللہ جو بندہ توبہ کر لے، توبہ کر لے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی بندے کو خیال آ جاتا ہے کہ چلو یار توبہ کر لیتے ہیں، بہت گڑبڑ کر لی ہے، چلو بس کر دیتے ہیں. دل سے کرے، ہاں دل سے کرے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر گناہ تمہارے یہاں تک اوپر تک جا رہے ہیں نا، جیسا ارشاد ربانی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ میں ایک شروع میں بتانا بھول گیا، یہ سورہ مومن ہے اور اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں. یہ بعض دفعہ قرآن میں غافر لکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ مومن لکھا ہوتا ہے. تو آپ ذرا احتیاط کر لینا کہ غافر لکھا ہو تو بھی ایک ہی بات ہے، مومن لکھا ہو تو بھی ایک ہی بات ہے. اور اس کا نمبر 40 ہے اور سپارہ 24 ہے. اور یہ 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، 7، 8 اور 9. 7، 8 اور 9. تو میں یہ پڑھ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، وہ جو بندہ توبہ کر گیا نا اور میرے راستے پہ چل پڑا، اس کے لیے بھی دعا مانگ لو، اس کے لیے بھی دعا مانگ لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جنت کو سجا دو، چونکہ میرا مہمان میرے گھر آنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے. تو فرمایا وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو تو عذاب جہیم سے بچا لے. ربنا وادخلہم، ربنا، اچھا پتہ وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھی سوچے نا تو بڑی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ ہم اہل زمین جو ہے نا، یہ اللہ کو بن دیکھے اللہ مانتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے اللہ مانتے ہیں. تو اللہ کریم نے ان فرشتوں کی مغفرت کی ڈیوٹی لگائی جن کو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے. یعنی گویا کے صحابہ کا جواب ہے یہ کہ اگر تم مجھے بن دیکھے مانتے ہو تو میں تمہارے لیے بن دیکھے فرشتوں سے دعا کراتا ہوں، اور وہ بھی جو میرے قریب میں ہیں. اس سے بڑی مومن کی شان کیا ہوگی؟ کاریگر جتنا مرضی دور لگا لیں، اللہ دعا نہیں روکے گا کبھی بھی نا. وہ کسی کو منع کرے گا کہ مت آنا میرے گھر میں، مجھے دعا نہیں کروانی، نہیں کہے گا. وہ اس کا تو نظام ہے اپنا، چونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا ہے نا. جتنی تکلیف اس کو ہو یا راحت اس کو ہوگی وہ تو وہی جانتا ہے جس کا وہ بندہ ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہم لوگ تو عارضی تعلق والے ہیں، اور ایسا تعلق ہے کہ جناب مال نہ دیا تو ناراض، مکان نہ دیا تو ناراض، گاڑی نہ دی تو ناراض. ہماری تو ناراضگی نہیں ختم ہوتی. لیکن اللہ ناراض نہیں ہوتا اپنے بندے سے، کہتا کہ بندے تو معافی مانگ لیا کر، میں تجھے معاف کر دیا کروں گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا
انہو هو الغفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے گناہ ہو جائیں کہ تیرا سر بھی ڈوب جائے اندر گناہوں کے، غرق ہو جائے، تو گناہ اوپر سے جا رہے ہوں تیرے، پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگ لینا، میں تمہیں معاف کر دوں گا. چونکہ میں نے معافی کہیں باہر سے تو لینی نہیں، میں نے اپنے فضل سے تجھے عطا کرنی ہے. اتنا رحیم کریم ہے وہ مومنوں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے، جس طرح فرشتے کر رہے ہیں ہمارے لیے، تو یہ فرشتوں کی سنت ہے. ہاں، کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا، تو وہ دعا جب کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین آمین آمین. جب وہ ختم کرنے لگتا ہے کہتا ہے بھائی جو تو نے دعا مانگی ہے اپنے بھائی کے لیے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دعا تیرے لیے بھی ثابت کر دے. اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی وہی بھلائی کرے جس بھلائی کے لیے تو بھائی کے لیے سوچ رہا تھا. تو وہ فرشتہ آمین آمین کہتا رہتا ہے ساتھ. چونکہ جب آپ اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں گے نا، تو یہ ان فرشتوں کی سنت ہوگی جو کربین ہیں، جو طوافین ہیں، جو طوافین دعا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے جو فوت ہو جائیں اور جو توبہ کر جائیں. اب اللہ فرماتا ہے کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب داخل کر ان کو جنتوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے، التی وعدتہم، وہ جو تم نے ان سے وعدہ کیا تھا، ومن صلح من آبائہم، جو نیک ہوں ان کے ماں باپ میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچے گا تو اب اسے ہوش آئے گی. پہلے تو قیامت سے گزرا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کو ہوش آئے گی تھوڑی سی. تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا. فرشتہ پوچھے گا کس کو دیکھ رہے ہو؟ کہے گا میری ماں، میرا باپ، میری بیوی، میرے بچے. فرشتہ کہے گا افسوس ہے کہ تیرے بچوں، تیری بیوی، تیرے ماں باپ کے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس درجے پر پہنچ جاتے. ایسے اعمال نہیں تھے، لہٰذا وہ دوسرے درجے میں ہیں. تو فرشتہ عرض کرے، جب وہ جنتی عرض کرے گا مالک تم نے تو کہا تھا کہ میں تجھے خوش کر دوں گا. تو یا اللہ میری خوشی تو اس میں ہے کہ میرے ماں باپ میرے پاس آ جائیں، میری بیوی میرے پاس آ جائے. اچھا بیوی یہی ملے گی. یہ جو 70 علماء والے مولوی انتظار کرتے ہیں نا، یا لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں. وہ خادمائیں ہیں، وہ تو جتنی مرضی غلمان، حور و غلمان 2 لفظ ہیں، حور نہیں خالی، غلمان بھی ہیں ساتھ میں. بیوی یہی ہے. اگر تمہارے نکاح میں یہاں رہی تو پھر یہی ملے گی، اور پوچھو گے تم اسی بیوی کا، تم پوچھو گے. تو پھر فرشتہ کہے گا اچھا میں مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. فرشتہ عرض کرے گا اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں خوش کر دوں گا، تو میری خوشی اسی میں ہے کہ میرے وہ سارے جو خاندان والے ہیں، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے، وہ میرے ساتھ ملا دیے جائیں. اللہ فرمائے گا کہ ان کے اعمال کو اپ گریڈ کر دو، اور اپ گریڈ کر کے اس کے ساتھ ملا دو. اب یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں. میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. سورہ طور میں 21ویں آیت ہے، اور سورہ طور 27ویں سپارے میں ہے، 21 نمبر آیت ہے. سورہ طور 27واں سپارہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم، اور اپنے بچوں کو بھی دولت ایمان دے کے گئے، اپنے بچوں کو دین دے کے گئے. اب یہ ہماری مرضی پر ہے کہ ہم ان کو کیا سکھاتے ہیں، یہ کیا دیتے ہیں.
یا کس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا. لیکن اگر ہم کلمے کی دولت دے گئے اور کلمہ ان کے پاس رہا، یہ نہ ہونا. میں نکاح پڑھانے گیا ایک مینہٹن میں، بہت بڑا ہوٹل تھا جاپانیوں کا، تو جاننے والے تھے ڈاکٹر صاحب میرے. تو جب میں کمرے میں پہنچا تو میں نے بچی سے کہا کہ رابعہ نام تھا اس کا، نام بھی ہے، باقی نام نہیں بتاؤں گا آپ کو. تو میں نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو گی؟ کہتے واٹ؟ میں کہا کلمہ شریف پڑھو گی؟ کہتی آئی ایم ناٹ مسلم. میری جان نکل گئی. میں نے کہا مسلم؟ کہتا نو نو آئی ایم ناٹ بلیونگ ان اسلام، آئی ایم ناٹ مسلم. حیران و پریشان ہو کے میں بہر وہ کیسے ہینڈل کیا وہ تو بعد کی کہانی. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کلمہ دے گئے، اللہ فرماتا ہے، وعدہ اللہ کا، الحقنا بہم ذریتہم، میں تمہارے بچے تمہیں لوٹا دوں گا. وما علتناہم من عملہم شیء، اور وہ جو میں لوٹاؤں گا وہ نچلے درجے میں ہوں گے، تم اوپر والے درجے میں ہوگے. تو میں جب نیچے والوں کو اپ گریڈ کروں گا تو تمہارے اعمال سے کچھ نہیں لوں گا نا، تمہارے اعمال میں سے کچھ نہیں لوں گا. یہ وہ جو کلمہ دے گئے ہو نا تم، اس کلمے کی بدولت میں تمہیں اپ گریڈ کر دوں گا. کل امرئ بما کسب رہین، چونکہ ہر بندہ اپنے گناہوں کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے، رہنے ہمارے اوپر. اللہ فرماتا ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ دولت ایمان اگر تو اولاد کو دے جائے، نہ صرف تو اولاد تیری میں تمہیں واپس کروں گا جنت میں، بلکہ تیرے سارے رہن بھی تو چھڑا دوں گا، تمہیں تیری گردن بھی چھڑوا دوں گا ساری. ہے نا، یہ اللہ کا حکم، میرا نہیں ہے. میرے اوپر نہ فتویٰ لگانا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اور جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. او بھائی اللہ کا قرآن پڑھا کرو، بیوی بھی ملے گی، بچے بھی ملیں گے، ماں باپ بھی ملیں گے. یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان ہے. یہ اللہ کہتا ہے کہ میں ملا دوں گا، تمہارے اعمال میں سے کوئی شاید لوں گا نہ، تمہارے اعمال پورے رہیں گے. بس یہ میں کرم ہے کلمے کی بدولت جو میں تمہیں عطا کروں گا. تو میرے دوستو یہاں دعا کر رہا ہے کہ جو ان میں ماں باپ میں نیک ہیں، جو بیویوں میں نیک ہیں، جو اولادوں میں نیک ہیں، یا اللہ تو ان کو جنتوں میں داخل کر دے، اور تو غالب حکمت والا ہے. اگلی دعا کیا ہے جو فرشتے مانگ رہے ہیں؟ واقعہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دونوں طرف ہے. واقعہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو بچا لیا تو نے برے انجام سے اس روز، یعنی قیامت کے دن، وذالک هو الفوز العظیم، یہی تو کامیابی ہے کہ تو نے بچا لیا نا، یہی کامیابی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پہلا میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں گناہوں سے اس دنیا میں بھی بچاؤں گا اگر دولت ایمان تیرے پاس ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی تمہیں معافی میں ایسی عطا کروں گا کہ تیرا دل خوش ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو میرا انعام ہے تمہارے اوپر. اچھا دوستو، آج تو اتوار چھٹی تھی، دوست موجود ہیں، لیکن کافی دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی ظلم نہ کریں، 7 ساڑھے 7 8 بجے کام سے آتے ہیں، تو پہلے تو 9 بجے ٹائم تھا تو ہم آرام سے بیٹھ جاتے تھے کھانا وانا کھا کے. تو اب چونکہ وہ صرف ٹائم بدلا ہے نا، باقی تو ٹائم تو وہی ہے، ہمارے 7 بجے چھٹی ہوتی ہے، 7:15 چھٹی ہوتی ہے، تو ہم گاڑی 7:30 پونے 8 پہنچتے ہیں، کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، ہاتھ منہ بھی دھونا ہوتا ہے. تو پلیز آپ ایسا کریں کہ واپس 9 بجے پر ہی چلے جائیں، اور یہ 9 بجے کا ٹائم 9 بجے ہی رکھیں. تو مجھے جہاں تک خیال ہے کہ مجھے ان کی بات پسند آئی ہے، اور ممکن ہے آپ کو بھی آج کے اس سبق سے پسند آ گئی ہوگی کہ واقعی یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمارا 9 بجے والا ہی ٹھیک رہے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے، اور کل سے دوستوں کو آپ اطلاع کر دیں سب کو کہ بھائی کل سبق پرانے ٹائم پر ہی ہوگا، یعنی 9 بجے ہی ہوگا، 8 بجے نہیں ہوگا. 8 بجے بہت مشکل ہو جائے گا دوستوں کے لیے بیٹھنا. تو چونکہ یہ میں آج سارا دن لوگوں سے بات کرتا رہا ہوں، اور جو میں نے اکٹھا کیا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ 8 بجے ٹھیک ہے،
لیکن اکثریت یہ کہتی ہے جی کہ ہم آتے ہی 7:30 بجے 8 بجے کام سے ہیں، تو پھر ہم کیسے بیٹھیں گے؟ تو 9 بجے تو میں پتہ تھا 1 گھنٹہ ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم ہاتھ منہ دھو کے روٹی کھا کے سبق سن لیتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ ان کی بات مجھے پسند آئی ہے، اور امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو کل سے پھر دوبارہ وہی پرانا ہمارا روٹین ہوگا کہ 9 بجے انشاءاللہ درس ہوگا۔ اور پلیز آپ دوستوں کو جہاں جہاں بھی آپ کا تعلق ہے کال کر کے بھی بتا دیں، کہ اطلاع بھی کر دیں کہ سبق جو ہے وہ ہمارا 9 بجے ہی ہوا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج بھی کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، تو جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کر دیں، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی درخواست کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔